یہ ایک اور رپورٹ جو سامنے آئی اور خود US جنرل ویزلی کلارک نے یہ انکشاف کیا کہ ایران اسرائیل جنگ میں جیسے جیسے شدت آتی جا رہی ہے ویسے ویسے خطے میں بھی صورتحال تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہی ہے۔ اگلی خبر بہت ہی سنجیدہ ہے اور اس کی ٹائمنگ بہت امپورٹنٹ ہے۔ خبر یہ ہے کہ امریکہ کو حملوں کے لیے زمین دی تو نشانہ بنائیں گے۔ یہ ایران نے چیتاونی، مطلب کہ ایران نے یہ دھمکی، اس کو نہ کہیں تنبیہ جو ہے۔ جو سماچار آتا ہے آج، وہ پہلا سماچار یہ آتا ہے کہ جو 3-4 بیس بچے ہوئے ہیں پاکستان کے، تو بلوچستان میں 2 بیس، یعنی ایک پاسنی اور دوسرا کوئٹہ کا سمنگلی، یہ 2 بیس جو ہیں یہ لیز پر دے دیے ہیں۔ دیکھیں ایران نے تو ایک طریقے سے پاکستان کو دھمکی دے ڈالی ہے کہ بھائی تم اگر میرے خلاف تم نے استعمال ہوئے یا تم نے کچھ ایسا کیا تو نہیں چھوڑیں گے۔ یہ ISPR کا جو بیان آیا اس میں بھی ہمیں پتہ لگا، اور جو ڈونلڈ ٹرمپ نے فوری بات کی تھی اس میں بھی انہوں نے کہا امریکنز بہت سمارٹ ہیں، وہ اتنے سمارٹ ہیں کہ میری اور آپ کی جو سوچ ہے نا وہ بہت لمبا سوچتے ہیں۔ ان کے پاس مینز بہت زیادہ ہیں، ان کے پاس ریسورسز بہت زیادہ ہیں، ان کے پاس بہت کچھ ہے۔ اوپر اگر کسی نے اپنی زمین جو ہے وہ ہمارے خلاف استعمال ہونے دی تو ہم اس کو بھی نشانہ بنائیں گے، ہم سمجھیں گے کہ ہم اس کے ساتھ بھی حالت جنگ میں ہیں۔ اب مجھے بتائیں کہ معیشت بھی نہیں کنٹرول میں، ٹھیک ہے، عوام بھی آپ سے خوش نہیں، نفرت روز بڑھتی جا رہی ہے۔ اب آپ اس بیان کو دیکھیں اور اسرائیل کو مڈل ایسٹ کے اندر بالکل فری ہینڈ دینے کے لیے 2 دہائیاں پہلے ہی یہ پالیسیز بن گئی تھی، لیکن آج کے دور میں جو آپ بھی ایکسپلین کر رہے ہیں کہ عراق والی سچویشن، ویپنز آف میس ڈسٹرکشن کہہ کے کہ کیا ہوا۔ دوستو بھارت اسپیشل میں آپ کا سواگت ہے۔ جیسا کہ دوستو آپ نے کلپ میں دیکھا، عاصم منیر کے پاکستان پہنچنے سے پہلے ہی پاکستان میں اس کا برود شروع ہو چکا ہے۔ پاکستانی میڈیا چرچا کر رہا ہے کہ پورا ملک اس وقت بے حد دکھی ہے۔ دراصل امریکہ کے راشٹرپتی ڈونلڈ ٹرمپ نے بدھوار کو واشنگٹن میں وائٹ ہاؤس کے اندر پاکستانی سینا کے ادھیکش سے ملاقات کری۔ بتایا جا رہا ہے کہ ٹرمپ نے جنرل عاصم منیر سے پڑوسی دیش ایران اور اسرائیل کے بیچ چل رہی لڑائی میں مدد مانگی ہے اور پاکستان سے سینیہ اڈوں کی مانگ کی۔ میڈیا یہ بتا رہا ہے کہ پاکستان نے 2 ایئر بیس امریکہ کے حوالے بھی کر دیے ہیں۔ اب پاکستان کو جب اس خبر کا پتہ چلا تو عاصم منیر کے خلاف غصے کی لہر دوڑ پڑی۔ پاکستانی میڈیا یہ بتا رہا ہے کہ ایک طرف ہم ایران کو سپورٹ کر رہے ہیں اور دوسری طرف اسرائیل کو۔ پاکستان جیسا دوگلا ملک اس دنیا میں نہیں ہے۔ اس سے پہلے پاکستان اپنا نور خان ایئر بیس افغانستان پر حملہ کرنے کے لیے امریکہ کو دے چکا تھا۔ اس ملاقات کے بعد ٹرمپ نے ایران اور اسرائیل کو لے کر بڑے سنکیت دیے ہیں۔ ٹرمپ نے کہا کہ پاکستانی نیترتو زیادہ تر لوگوں کی اپیکشا ایران کو بے حد طریقے سے جانتا ہے۔ بہت امپورٹنٹ ہے۔ خبر یہ ہے کہ امریکہ کو حملوں کے لیے زمین دی تو نشانہ بنائیں گے۔ یہ ایران نے چیتاونی، مطلب کہ ایران نے یہ دھمکی، اس کو نہ کہیں تنبیہ جو ہے وہ تمام ارد گرد کے ملکوں کو بھیجی ہے۔ قطر کی انہوں نے ذمہ داری لگائی ہے کیونکہ قطر کے ساتھ ان کی بات چیت ہے۔ انہوں نے قطر کو یہ کہا ہے کہ تمام ارد گرد کے ملکوں کو بتا دیں، اسپیشلی مسلمان ملکوں کو، ظاہر ہے کہ جس کی بھی زمین ہمارے خلاف استعمال ہوئی پھر وہ اپنے معاملات کا خود ذمہ دار ہوگا، اور اگر کسی نے اپنی زمین جو ہے وہ ہمارے خلاف استعمال ہونے دی تو ہم اس کو بھی نشانہ بنائیں گے، ہم سمجھیں گے کہ ہم اس کے ساتھ بھی حالت جنگ میں ہیں۔ اب آپ اس بیان کو دیکھیں اور محض 1 دن پہلے ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کی ملاقات دیکھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو جرنیلی ٹاؤٹ ہیں وہ اعتراض کر رہے ہیں کہ جو CNN نیوز 18 کا آرٹیکل ہے جو ہم نے کل آپ سے شیئر کیا تھا، جس میں یہ کہ بیسز بھی مانگے گئے ہیں، زمینی معاملات بھی مانگے گئے ہیں، سمندر کے معاملات بھی مانگے گئے ہیں، ہم نے تو وہ سٹوری آپ کے سامنے رکھی جو انٹرنیشنل جریدے، نیوز پیپر اور ٹیلی ویژن سینٹرز آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ لیکن ایران کی طرف سے 1 دن کے بعد ہی قطر کے تھرو یہ میسج سب کو بھجوانا کہ جس نے بھی ہمارے خلاف اپنی زمین استعمال کروائی اس کے ساتھ ہم حالت جنگ میں ہوں گے، یہ بہت ہی معنی خیز بات ہے۔ پاکستان کو بھی اس پر بہت سنجیدگی کے ساتھ سوچنا چاہیے کہ یہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں۔ ایران نے ایک دھمکی دے دی ہے، ایران نے وارن کیا ہے اپنے نیبرز کو۔ ایران نے یہ دھمکی اپنے ہمسایوں کو دی ہے کہ اگر ایران کے کسی بھی نیبر نے ایران کے دشمن کو سپورٹ کرنے کی کوشش کی یا ایران پر جو حملے ہو رہے ہیں اس میں اسرائیل کی مدد کرنے کی کوشش کی تو اس کو نہیں چھوڑا جائے گا، اور اس کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے گا کہ جو کسی دشمن کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اچھا، اب اس کے اوپر یہ چہمہ گوئیاں شروع ہو گئی پاکستان کے اندر کہ جی یہ جو ابھی ایک میٹنگ ہوئی ہے
उस मीटिंग के बाद ईरान ने ये धमकी दी है। पाकिस्तान से ईरान की झड़प भी हो चुकी है, और पाकिस्तान से ईरान की जो झड़प हुई थी वो तो ईरान ने हमला किया था पाकिस्तान पे, फिर पाकिस्तान ने भी ईरान पर हमला किया था। अच्छा, ऐसी सिचुएशन में अच्छे ताल्लुकात भी रहती है, जो स्टेटमेंट्स है वो तो ये भी आती रहती है, नहीं नहीं बहन भाई सॉरी भाई भाई। तो उसमें ये है कि अब ये जो है, आपको पता है कि फील्ड मार्शल की मुलाकात हुई है प्रेसिडेंट ट्रम्प के साथ। ईरान उसके जवाब में बार बार ये तंबीह कर रहा है उन कंट्रीज़ को जो इस जंग में कूद रहे हैं। मुख्तलिफ, वैसे तो मिडल ईस्ट कंट्रीज़ भी इनडायरेक्टली अगर देखें तो शामिल हैं, जिसमें जॉर्डन है, इराक है, सीरिया है, और भी काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं। यहाँ पे यूएस फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट है। लेकिन इसके साथ जो एक और बात चल रही है कि क्या कुछ लोग इसको रिलीजन के साथ जोड़ इस जंग को, यानी कहा जा रहा है कि मुस्लिम वर्सेस नॉन मुस्लिम। क्या ये सच है, ये बात सही है या ये गलत है? आज इसके ऊपर हम बात करेंगे और आपको मुख्तलिफ एंगल्स बताएंगे कि कहाँ पे मुस्लिम कंट्रीज़ के दरमियान मुख्तलिफ जो लीडर्स हैं उन के एक दूसरे से दूरियां हैं और एक दूसरे की बात नहीं सुनते। वो ईरान हो, वो टर्की हो, सऊदी अरेबिया हो, कतर हो, जॉर्डन हो, या फिर और कंट्रीज़ हो। इज़राइल के साथ उनके कैसे ताल्लुकात रहे हैं, कब उन्होंने उनको रिकग्नाइज़ किया और कब उन्होंने उनके साथ ताल्लुकात बनाए और कौन से लीडर्स ने विज़िट किया। पाकिस्तान कहाँ पे स्टैंड करता है कि पाकिस्तान एक बयानात की हद तक तो हम सुनते और देख रहे हैं, लेकिन फिज़िकली क्या इस जंग में पाकिस्तान कूद सकता है? इसका भी जवाब खोजने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर हम इसको शुरू करें फरवरी 1974 से, जिस वक्त वो OIC यानी जो एक इस्लामिक कंट्रीज़ की एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसका जो दूसरा सरबराही इजलास था वो लाहौर में हुआ। अच्छा, उस वक्त सऊदी अरेबिया के जो बादशाह थे फैसल बिन अब्दुल अजीज़ अस-सऊद, वो भी मौजूद थे और उसको लीड करने वाले थे पाकिस्तान के उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब। उन्होंने कहा कि हम एक गरीब मुल्क हैं और हमारे पास वसाइल लिमिटेड है, हमारे पास इतने पैसे नहीं कि माशी इदारों की तामीर में अपना हिस्सा डाल सके, हम इस सूरत में माशी ताउन नहीं कर सकेंगे। ये OIC में उन्होंने कहा। साथ में उनका कहना था, लेकिन अल्लाह को गवाह बनाकर मैं आप सबको यकीन दिलाता हूँ कि हम इस्लाम के लिए खून का एक कतरा देने से दरेग नहीं करेंगे। पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के सिपाही अल्लाह के सिपाही हैं। मुस्तकबिल में जब भी कोई तसादुम हुआ, पाकिस्तानी मदद के लिए खड़े होंगे। ये वो अल्फाज हैं जो उस वक्त के जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, उन्होंने जो